अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एंड खुश आमदीद आपको तो सैयद एंड सैयदा व्लॉग्स में। बिल्कुल 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 हम वापस आए हैं। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। एब्सोल्युटली हम वापस आए हैं बहुत मजे के, बहुत अमेजिंग टॉपिक्स के साथ। बट एज यू नो, हमारा काम गॉसिप नहीं है। वी डोंट लाइक टू गॉसिप, बट डेफिनेटली वी लाइक टू स्पीक ऑन। हमारा दिल करता है हम इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पे बात करें और उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है जी? आज का हमारा टॉपिक है ये जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है, सना जावेद और शोएब मलिक की शादी। जैसे कि हम जब जानते हैं कि एक सेलिब्रिटी की लाइफ पब्लिक की आई में होती है, लाइक अ माइक्रोस्कोप। हर बंदा ऑल द टाइम उस चीज को देख रहा है, एनालाइज कर दिया। और उसके साथ सोशल मीडिया ने तो एक बात को फायर की तरह फैला देता है, ट्रेंडिंग में चली जाती है और वो बात हर बंदे के ओपिनियन, जबान और माइंड में चलती है। तो इस टाइम का ट्रेंडिंग टॉपिक है शोएब मलिक, जो हमारे क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, उनकी दूसरी शादी। और उसके बाद तो कमेंट्स के अंदर, पोस्ट के अंदर, एनालिसिस के अंदर तो उनकी शादी की, उनकी प्रीवियस शादी की, उनके फ्यूचर के ऊपर एनालिसिस हो रहे हैं, ओपिनियंस बढ़ रहे हैं। लेकिन हम उनकी शादी, प्रीवियस शादी या उनके फ्यूचर के बारे में एनालिसिस के लिए नहीं आए। इनफैक्ट हम ये चीज ढूंढने आए कि क्या इस्लाम हमें इजाजत देता है कि हम किसी की लाइफ के ऊपर ओपिनियन रख सकते हैं। अगर ओपिनियन रख सकते हैं तो किस तरह का, उसको किस तरह से रिस्पॉन्सिबली हम उसको लोगों, पब्लिक के अंदर बात कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं सोशल मीडिया के अंदर एक छोटी सी बात को बहुत बड़े इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो गाइज, लेट्स फाइंड आउट। तो पीपल, लेट्स सी। सईदा भी कमेंट्स रीड करेंगे कि लोग इस चीज के बारे में क्या कह रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट कमेंट है, वो भी किस लेडी ने किया है कि अच्छा, ये सना के लिए, सना जावेद के लिए। अच्छा, सना जावेद के लिए जी। ओके। जो बंदा इतनी लॉयल लड़की, मतलब सानिया मिर्जा का नहीं हो सका, तो वो आपका कैसे होगा? ओके। और तो अब्बास, आप इसके बारे में बताएं। और किसी ने किया है, कोई लड़का है, उन्होंने किया है कि शोएब मलिक को डैश देना चाहता हूँ। मैं पढ़ूं? अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये अगर कमेंट लिखा है कि अगर कोई शोएब मलिक को गाली देना चाहता है तो मेरा कमेंट लाइक करे। और इस कमेंट को जी 6,000 लोगों से ज्यादा लोगों ने इसको लाइक किया। तकरीबन 7,000 होने वाला है। तो अभी तक 2 पॉइंट आए हमारे पास। लेट्स टॉक अबाउट दोस 2 पॉइंट्स। सबसे पहले तो ये हमने कह दिया कि ऑफ द बैट गाली। भाई, इस्लाम ने कहां आपको इजाजत दी है कि आप किसी को गाली दें, किसी को बुरा भला कहें। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है कि आपकी इंटेंशन जो है, जो आपकी नीयत है, वो मानी रखती है। अगर आप चाहते हैं कि आप बुरा काम करें और आप रेडी हैं, अवॉइड ना भी बोलें, अगर आपने अपने माइंड में उस चीज को ले आए हैं तो आपका गुनाह हो गया है। बिकॉज आप चीजें आपकी नीयत के ऊपर हैं। और जैसे कि इस्लाम में भी है कि अगर आप किसी को मजाक में भी किसी का नाम रखोगे तो वो भी बुरा है। एग्जैक्टली। इस्लाम के अंदर तो मजाक के साथ भी ऐसा मजाक जिसके अंदर दूसरे की इंसल्ट हो, दिल शिकनी हो, उसको परेशान किया जाए, वो अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ पर 6,000, तकरीबन 7,000 लोग, अब इस बंदे के कमेंट के साथ 7,000 लोग गए हैं। पहली बात तो ये कि गाली देना ही गलत है। फिर उसके बाद ये कि आप फुल फैक्ट्स नहीं जानते, कि आप जानते हैं कि किसी ने गलत काम किया है। हो सकता है किसी का वहां पे गलत काम हो ही ना। गाली किस रीजंस की वजह से दी जा रही है भाई? एक उस चीज की वजह से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीज हलाल की है। जी, जो फर्स्ट कमेंट था हमारा, जिसमें वो कहते लॉयल। एग्जैक्टली। अच्छा, एक मजे की चीज ये है कि इस्लाम के अंदर आप किसी के ऊपर ओपिनियन नहीं बना सकते जब तक कि आपके पास 100% प्रूफ हो उसके किसी एक्शन या चीज का। ठीक है, अब सेलिब्रिटीज की लाइफ जाहिर बात है वो पब्लिक में है, बट इट डजंट मीन कि हम वाकई उनकी एक्चुअली जो पर्सनल लाइफ में जो चीजें चल रही हैं, क्या हम उनको वाकई जानते हैं? क्या हम जानते हैं कि सानिया मिर्जा ने क्या किया, शोएब मलिक ने क्या किया, दोनों में क्या प्रॉब्लम हुई, कौन अच्छा था, कौन गलत था? क्योंकि जब हम जज नहीं है, जब हमारे पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है, जब फैक्ट्स हमारे पास नहीं है, हाउ आर वी डूइंग इट? तो आप ये सोच लें कि कुरान के अंदर जगह जगह पर, बहुत सारी जगह पे कहा गया कि अगर आप किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हैं तो
آپ کے اوپر بہت بڑا عذاب آئے گا. جی. تو اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ صرف ایک ہوتا ہے کہ میں بولوں. اور اسلام میں یہ بھی ہے کہ جب تک آپ دونوں فریقین کو بٹھا کے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ کا کیا مسئلہ ہے، جب تک آپ دونوں کا فیصلہ کر کے مطلب ایک آپ کے پاس فیکٹس آپ ان کو حاصل نہیں کر لیں گے تو آپ اس کو جج نہیں کر سکتے، جج نہیں کر سکتے، فرق نہیں کر سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے کون رائٹ ہے کون رانگ ہے. ابھی تو ثانیہ مرزا نے بھی کوئی نہیں لکھا کہ اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا، لیکن اگر وہ شعیب ملک نے کہا ہے کہ ثانیہ مرزا بیڈ ہے، کون ہوتے جج کرنے والے. اچھا، بہت امیزنگ پوائنٹ ہے کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے لیے کوئی بات نہیں کی. ٹھیک ہے، جب بات نہیں کی، ہو سکتا ہے دونوں غلط ہو سکتا ہے دونوں صحیح ہو سکتا ہے دونوں میں کوئی ایک غلط ہو. وی ڈونٹ نو. اور ہاں، مزے کی بات، اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بولتے تو ہم سب ووٹس کر دیتے تھے، سب کو جو اچھا ہے جو نہیں اچھا ہم اس کو ووٹ کر سکتے تھے. ہاں، لیکن پھر بھی ایکچولی مزے کی بات یہ ہے، ایکسٹینشن آپ کی اس بات کے اوپر کہ جب ایک کیا ہم کر سکتے ہیں، وہ میں اسی بات پہ آنے لگا ہوں. ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جب دو لوگ ایکسٹریم ایک پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، اسپیشلی میریٹل پرابلم یا جب ڈیورس ہوتی ہے، تو بہت کم جگہ ہوتی ہے جہاں پر بندہ 100% ٹروتھ کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور سامنے آتا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے ہر بندے کی اپنی اپنی جگہ پہ اس کے دل میں ہوتا ہے کہ شاید میں صحیح تھا وہ غلط تھی، اس کو ان کی سائڈ پہ ہوگا کہ میں صحیح تھی وہ غلط تھا، اور وہ غصے میں، پریشانی میں، سیڈنس میں لوگ چیزیں بولتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ پبلک اس کے اوپر یہ رائٹ رکھتی ہے کہ وہ اس کو اچھے سے اس کو جج کر سکے اور ان کے اوپر بات کر سکے. جی. کچھ لوگوں نے اچھے کامنٹس بھی کیے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں نے، ایک نے کیا ہے، ایک اور کوئی لیڈی ہے، انہوں نے کہا چیٹنگ لیول الٹرا پرو میکس. تو اس پہ دیکھیں کتنے لوگوں نے لائک کیا. اچھا، 39,000. اچھا جی، اس نے کہا ہے کہ انہوں نے چیٹ کیا ہے اور اس کے اوپر اس کے اندر بہت سارے کامنٹس ہیں جہاں پر ان کو بغیرت کہا جا رہا ہے، جہاں پر ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیٹرز ہیں، ان کے اوپر لعنت ہو رہی ہے. اچھا، یہ لوگ چیزیں کہاں سے لا رہے ہیں؟ اٹ میکس نو سینس واٹس ایور کہ جب آپ فل فیکٹس نہیں جانتے، ایک جو ایونٹ ہوئی ہے آپ اس کے فل فیکٹس نہیں جانتے، آپ نے دونوں کی طرف سے بات نہیں سنی ہے، آپ ان کی لائف کے اندر انٹر نہیں ہوئے ہیں، آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ انہوں نے آج صبح یا دوپہر یا شام کا کھانا کیا کھایا ہے، تو آپ ان کے دل کے حال کے اوپر، آپ ان کی ریلیشن شپ کے اوپر اتنے مطلب برے کامنٹس. اور پھر نیچے اس چیز کو بھی لکھا جا رہا ہے کہ جو لوگ پھر ڈیفینڈ کریں کہ دیکھیں جی ایسی چیزیں آپ کامنٹ نہ کریں، رسپانسبلٹی کے ساتھ بولنا چاہیے. پھر ان کو کہہ رہے ہیں یار یہ تو کامنٹس ہیں، اس کے اوپر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب کہ ایک برا کامنٹ کر دو، ایک بری بات اپنی کر دو، اور اگر اس کو روکا جائے تو اس کو ایک مذاق کی طرح بنا کر کہو کہ نہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. بھائی اسلام کے اندر سب کو کہا گیا ہے کہ جو اتنا بڑا گناہ جو ہے آپ کی زبان سے ہوتا ہے، سب سے بڑے جو گناہ ہے، سب سے بڑا جو فتنہ بنتا ہے، سب سے بڑی مشکلات ہیں، سب سے بڑے طریقہ جس سے آپ ایک انسان کو ہرٹ کر سکتے ہو آپ کی زبان ہے. ایک پوائنٹ یہ آتا ہے کہ وہ فیکٹس نہیں جانتے بٹ وہ کامنٹ کر رہے ہیں، جو کہ ڈائریکٹ گناہ میں آتا ہے. وہ گالیاں دینا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ گناہ میں آتا ہے. وہ ان کو جج کر رہے ہیں وداؤٹ نوئنگ دا فل فیکٹس، گناہ میں آتا ہے. تو گائز اور ہاں ایک اور بات، جو کامنٹس کر رہے ہیں دوسرے بھی ان کا ریڈ کرے، وہ کہہ رہے آپ کو نہ کرے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، مذاکرات وہاں پہ ان کے بھی چل رہے ہیں، ڈبل ٹرپل چل رہا ہے کام. اور جن کی سوچ بڑی ہوتی ہے وہ لوگ آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں، مطلب وہ ایسی چیزوں کی طرف جاتے ہیں جو نالج حاصل کرے. لیکن جن کے مائنڈ چھوٹے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر دوسروں کی زندگیوں میں نا چاہتے ہیں جانکیں کہ ان کی زندگیوں میں کیا چل رہا ہے، کرتے ہیں، بیک بائٹ کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں. ان کو گوسپ کرنے میں مزہ آتا ہے، سیلیبریٹیز کے بارے میں، آس پاس کے گھروں کے بارے میں. کیا آپ نے اپنا دروازہ کھول کے اپنے نیبرز کے پاس جا کے پوچھا کہ آج انہوں نے کھانا کھایا یا نہیں؟ پاکستان کے اندر اگر آپ پاورٹی کی پرسنٹیج دیکھیں تو آل ٹائم ہائی ہے. آپ باہر روڈ کے اوپر جائیں آپ کو لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے کھانا نہیں کھایا. کیا آپ ان کی لائفز آپ نے کبھی دیکھی ہیں کہ ہم ان کی لائف میں تھوڑا انٹرسٹ لے لیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے آپ اسکول جا رہے ہیں، آپ باہر دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بچے ہیں چھوٹی چھوٹی دکانوں میں کام کر رہے ہیں. تو ہر اس چیز کو چھوڑ کے
آپ ان چیزوں پہ لگ گئے ہیں کہ اس نے شادی کیوں کی, اس نے کیا کیا, اس کی لائف کیسے تھی, وہ چیٹر ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کو گالیاں دے رہے ہیں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ صحیح ہے یا غلط ہے, وی ڈونٹ نو, وی سمپلی ڈونٹ نو, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہمارا اس کے اوپر اوپینین رکھنا ہی غلط ہے. اور اگر ہم اوپینین رکھنا چاہتے ہیں تو کم از کم اس سے پہلے ہم اپنی رسپانسبلٹی کو اس طریقے سے کمپلیٹ کریں کہ ہم جا کر دیکھیں کہ ہمارے نیبرز کیسے ہیں, ہمارے محلے کے لوگ کیسے ہیں, ہمارے ماں باپ کس حالت میں ہیں. اس کے بعد آپ وہ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, سیریا میں کیا ہو رہا ہے, ایران میں کیا ہو رہا ہے, قطر, اور اس ٹائم کے اوپر آپ دیکھیں فلسطین کے اوپر دوسری جو کنٹریز ہیں جو نان مسلمز, وہ ڈفرنٹ کیسز بنا کر اسرائیل کو لے کے جا رہی ہیں. مسلم کنٹریز کیا کر رہی ہیں, مسلم کنٹریز نے کتنا ایکشن لیا, وہ کتنا ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہر چیز کو چھوڑ کے ہمارا مزہ ہے کہ گوسپ کر لیں شعیب ملک جو کرکٹر ہے اس نے کیا کیا, کیوں کیا, کیسے کیا. بلکہ ہمیں تو یہ توفیق بھی نہیں ہے کہ ہم جانیں کہ کیا کیا, کیسے کیا. ہم تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا لگتا ہے کہ اس نے کیا کیا, پھر اس کے اوپر ہم اوپینین دے رہے ہیں اور آن لائن ہم سپر ہیرو بن رہے ہیں. Imagine.